والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة۔ اللہ تبارک و تعالی جہاد کے ساتھ انفاق کا بھی مسلسل ذکر فرما رہے تھے۔ یہ 5واں مرتبہ ہے جو انفاق کا ذکر کر رہے ہیں جہاد کے ساتھ، کیونکہ جہاد کے لیے انفاق لازمی ہے۔ سے اللہ فرماتے ہیں ایمان والو لگاؤ مما رزقناکم، جو تمہیں ہم نے دیے ہیں۔ مما اصل میں من ما تھا، من تبعیضیہ ہے، سارے مال خرچ نہیں کر رہے ہیں۔ من قبل ان یعین زکاتہ، تو اس سے مراد مال کا ایک مخصوص حصہ ہے جو زکوٰۃ کی شکل میں ہے۔ 40واں حصہ مال میں سے، وہ بھی ہر مال میں نہیں، مخصوص مال میں ہے، اس لیے من ذکر کیا۔ من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ ایک دن آ جائیں، لا بیع فیہ ولا خلہ، اس میں نہ تو خرید و فروخت ہوں گے، ولا خلہ، نہ دوستی چلے گی۔ بیع کا معنی یہ ہے کہ خرید و فروخت۔ آدمی مال دے کے اپنے آپ کو چھڑائیں، دنیا کی عدالت میں تو اس طرح ہو سکتا ہے، لیکن قیامت کے دن یہ سلسلہ نہیں ہوگا، اس لیے آپ کے پاس مال نہیں ہوں گے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ تو اپنے آپ کو دے کے آدمی جو ہے مال دے کے اپنے آپ کو چھڑائیں، اسی کو فدیہ کہتے ہیں۔ ولا خلۃ، نہ دوستی ہوگی، صداقہ تنفع، جس سے کچھ فائدہ اس کو مل جائیں، کیونکہ برے لوگوں کا دوستی جو ہے نقصان کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے کل قیامت کے دن یہی اپنے ساتھیوں سے کہیں گے کہ اللہ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، فلاں کو میں دوست نہ بناتا تو اچھا تھا، اس کی وجہ سے میں گمراہ ہو گیا۔ ہاں، نیک لوگوں کے دوستی جس طرح دنیا میں فائدہ دیتا ہے، اسی طرح آخرت میں بھی فائدہ دیں گے۔ اللہ نے فرمایا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، دوستی، یہ جو دنیا میں دوستیاں ہیں یہ دشمنی میں بدل جائیں گے، مگر نیک لوگوں کے دوستی وہاں بھی کام آئے گی، ایک دوسرے کے فائدے میں استعمال ہوگا۔ ولا شفاع، نہ سفارش ہوں گے، بغیر اذن ہی نکال کے مصنف بتا رہا ہے کہ سفارش تو ہوں گے لیکن نہ پھر شفاعت قہری مراد ہے، زبردستی کوئی سفارش نہیں کر سکے گا اللہ کے اذن کے بغیر۔ ولا شفاع، سفارش نہیں ہوں گے، یا تو اس سے مراد کافر ہیں، کافروں کے لیے سفارش کوئی نہیں کرے گا بھی تو قبول نہیں ہوگا، سفارش ہوگا بھی تو مسلمان کے لیے ہوگا، یا اس سے مراد یہ ہے کہ زبردستی سفارش مراد ہے۔ کہ کیا مراد ہے؟ اس لیے قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، سفارش اس کے لیے ہوگی، ایک تو اللہ کی طرف سے اجازت ہو، اور دوسرا جس کے لیے سفارش کیا جا رہا ہے وہ مسلمان دنیا سے گیا ہو، کافر کے لیے سفارش نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اور سفارش ہوں گے قیامت کے دن، انبیاء علیہ السلام سفارش کریں گے، حافظ قرآن سفارش کریں گے، عالم کریں گے، شہداء کریں گے۔ سمجھ آئی بات؟ آگے فرما رہے ہیں هو یوم القیامہ وفی قراءۃ برفع ثلاثہ، تینوں کے ساتھ رفع ہو۔
ہاں لا بیون ولا خلۃ ولا شفاعت. والکافرون باللہ، کافر ہم الظالمون، یہی ظالم ہے. کافر سے مراد اللہ کو نہ ماننے والے یا فرائض کا انکار کرنے والے ہیں. ہم الظالمون اس لیے کہا کہ لوضعہم امر اللہ فی غیر محلہ، اللہ کے حکم کو نامناسب جگہ پہ رکھتا ہے. اللہ لا الہ، اللہ وہ ذات ہے نہیں ہے حاجت روا، الا ہو مگر اللہ ہے. لا معبود بحق فی الوجود، حق عبادت وجود میں صرف اللہ کی ہے. عبادت کے مستحق کون ہے؟ اللہ ہے. لا الہ نہیں ہے کوئی حاجت روا، لا معبود بحق فی الوجود، کوئی معبود نہیں ہے الا ہو مگر اللہ. الحی القیوم، وہ ذات ہے جو ہمیشہ زندہ رہتا ہے. القیوم مدبر ہے، حی الدائم البقاء، قیوم المبالغ فی القیام بتدبیر خلقہ، مخلوق کے انتظام چلاتا ہے. لا تاخذو سنۃ ولا نوم، اللہ کو نیند یا اونگ نہیں آتا، نہیں پکڑتا اس کو. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے لیے ہے جو آسمان میں ہے زمین میں ہے. ملکن و خلقن و عبیدہ، باچہت کے اعتبار سے، خلقت کے اعتبار سے، عبیدن غلام ہونے کے اعتبار سے. یہاں ملکن بھی ہو سکتا ہے، ملکن بھی ہو سکتا ہے. کیا ہو سکتا ہے بھائی؟ ملکیت کے اعتبار سے، لیکن ملکن زیادہ راجح اس معنی کے اعتبار سے ہے کہ آگے عبیدن آ رہا ہے. نہیں سمجھے؟ ہاں اگر ملکن ہو تو پھر ملکن اور عبیدن کا معنی ایک ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے بھائی؟ کیونکہ معبود بھی تو ملک ہوتا ہے نا، اور ملکن ہوگا تو الگ معنی کے لیے ہوگا. اختیار اس کے پاس ہے. لمن الملک اليوم، من ذا الذی، کون ہے وہ ذات، ان لا احد یشفع عندہ، نہیں ہے کوئی سفارش کرنے والا اللہ کے پاس، الا باذنہ، مگر اللہ کی اجازت کے بعد. الا باذنہ لہو، اس کے لیے اجازت ہو. فیہا، اس کے اندر سفارش میں اجازت دیں. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ جو آگے ہیں ان کو بھی دیکھتا ہے مخلوق میں. وما خلفہم من امر الدنیا والآخرہ، جو پیچھے ہیں دنیا اور آخرت کے معاملات اس کو بھی جانتا ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ، کوئی بھی اللہ کے علم کو احاطہ نہیں کر سکتا. لا یعلمون شیء من معلوماتی، اللہ کے معلومات کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا. الا بما شاء، مگر اتنا جو اللہ چاہتا ہے. اللہ نے جس کو سمجھایا ہے بس اتنا. انسان کے پاس علم اتنا ہے جتنا اللہ نے بتایا ہے. یا ہے ان یعلمہم منہا، بے اخبار الرسول، انبیاؤں کے ذریعے سے. وسع کرسی السماوات والارض، کشادہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرسی آسمان و زمین میں. الی احاط علمہ، یہ کنایہ ہے کرسی سے، کیا؟ اللہ کے علم سے. یعنی کوئی چیز آسمان میں ہو یا زمین میں اللہ کے علم سے باہر. وقیلا ملک ہو، یا اس سے مراد اختیار ہے. آسمان کے اختیار بھی مالک کے پاس ہے، زمین کے اختیار بھی اللہ کے پاس ہے. وکیلا الکرسی بعینہ، یہ متشابہات میں سے ما یلیق بشانہ. مشتمل علیہما لعظمتہما، یعنی کرسی آسمان و زمین پر مشتمل ہے. مطلب یہ ہے کہ آسمان اور زمین جو ہے، 7 آسمان اور 7 زمین، اس کرسی کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں. لحدیث اما السماوات السبع فی الکرسی الا کدراہم سبعۃ القیت فی ترسنا، کہتا ہے 7 آسمان اور 7 زمین اس دراہم سبعہ کی طرح ہوں گے جو القیت فی ترسنا، کسی اس بٹوا میں ڈال دیا گیا ہوں. تو لہٰذا مطلب یہ ہے کہ
کرسی کا مثال ایک بڑے چیز کی ہے اور اس میں سامان ڈالے جاتے ہیں، تو ظاہری بات ہے جو سامان اس میں ڈالیں گے تو کئی چیزیں اس میں آئیں گے نا، وہ اس سے وسعت کے اعتبار سے بڑے ہوں گے. سمجھ نہیں آئی بات. آپ بٹوے میں پیسہ رکھیں گے تو پیسہ کم ہوں گے، بٹوا بڑا ہوگا، تو اسی لیے تو پیسہ اس میں آتا ہے. تو احاطہ مراد یہی ہے. ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم. ولا یعودہ، اللہ کو تکاتا نہیں حفظہما، ان دونوں آسمان اور زمین کے حفاظت ہے. یثقلہ، کوئی باری نہیں ہوتا. وہو العلی العظیم، یہ اللہ بلند ہے، العظیم بڑے ذات ہیں. العلی فوق خلقہ بالقہر، کس کے اعتبار سے ہے؟ زور کے اعتبار سے بلند ہے. العظیم الکبیر. تو اس آیت کو قرآن کریم کے آیت الکرسی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس میں ذکر کرسی کا ہے. وسع کرسی السماوات والارض. سب سے زیادہ قرآن کریم کے آیتوں میں جس آیت کی فضیلت احادیث میں ذکر ہے وہ آیت الکرسی کی ہے، اور صحیح روایتوں میں اس کی فضیلت منقول ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ قرآن کریم کے سب سے عظیم آیت جو ہے وہ آیت الکرسی ہے. ایک دفعہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے حضور نے پوچھا، یہ بتائیں قرآن کے سب سے عظیم آیت کون سے ہے؟ اس نے کہا آیت الکرسی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا، یا ابو المنذر، آپ کا علم مبارک ہو. کیا ہو؟ آپ نے صحیح جواب دیا. جو آدمی آیت الکرسی کو پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتے کو بھیجتا ہے جو اس کے نیکیوں کو لکھتا ہے اور اس کے برائیوں کو مٹاتا ہے صبح تک. بات سمجھ میں آئی نا؟ اور جس گھر میں قرآن کے سورہ آیت الکرسی پڑھی جائیں اس گھر سے شیاطین جو ہے قریب نہیں آتے ہیں 3 دن تک. کوئی جادو اثر نہیں کرتا اس گھر پہ. اور یہی وجہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاۃ، جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کا تلاوت کرتا ہے، لم یمنعہ من دخول الجنہ الا الموت، جنت میں جانے سے موت ہی رکاوٹ بنے گی. یعنی مرنا ہے اور جنت میں جانا. تو ہر فرض، صحیح روایت ہے. سمجھ آئی بات؟ ہر فرض نماز کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی اور معوذتین. اور اسی طرح سونے سے پہلے حضور سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور معوذتین پڑھ کے ہاتھ پہ دم کر کے ہاتھ کو جسم پہ پھیر لیتے تھے. سمجھ میں بات آئی؟ تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، زبردستی نہیں ہے دین میں. تو پھر جہاد کیوں ہے؟ اس کا متعلق جہاد سے ہے یہ آیت. تو پھر جہاد کیوں ہے؟ ایک ہوتا ہے اکراہ فی الاحکام، ایک ہوتا ہے اکراہ فی الدین. اکراہ فی الاحکام تو ہے اگر کوئی کلمہ پڑھ لیتا ہے اس کے بعد نماز نہیں پڑھے گا یا دین کے شریعت کے احکام کے سے روگردانی کرے گا تو اس کو سزا ملے گی، وہ اکراہ فی الاحکام ہے. ایک ہے اکراہ فی الدین، ایک آدمی مسلمان نہیں ہوا تو زبردستی مسلمان نہیں کر سکتے. سمجھ نہیں آئی بات؟ ہاں، علاقہ پتہ ہونے کے بعد مختلف آپشن اس کے سامنے رکھ دیے جاتے ہیں. ذمہ بند کر رہے ہیں اپنے دین پر قائم رہیں، یا معاہدہ کر کے رہتا ہے اپنے دین پہ رہتا ہے. جو اپنی مرضی سے اسلام پہ داخل ہونا چاہتا ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ ایک آدمی تھے جس کے 2 بیٹے عیسائی بن گئے تھے حضور کے بعثت سے پہلے. عیسائی تھے. یہ آدمی مسلمان ہو گیا، بعد میں اپنے بیٹوں کو حضور کے پاس لے کر آیا اور ان دونوں کو روکا، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ان کو اسلام پہ مجبور کرنا ہے.
دونوں کو دعوت دی، دونوں نے قبول نہیں کی۔ حضور کے پاس لے کر آیا، کہنے لگے یا رسول اللہ آیدخلوا بعضی النار وانا انظر الیہ، میرے گھر والے میرے سامنے جہنم میں جائے اور میں ان کو ایسے چھوڑ دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے آیت نازل فرما دی، ہر آدمی کا اپنا ایمان ہے، زبردستی مسلمان نہیں کر سکتے۔ قد تبین الرشد، ظاہر ہو چکا ہے ہدایت من الغی، گمراہی سے۔ ظاہر بالآیات البینات ان الایمان رشد والکفر غی، یہ واضح ہو چکا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ رشد ہے۔ کفر کیا ہے؟ یہ گمراہی ہے۔ نزلت فی من کان له من الاولاد من الانصار اولاد اراد ان یکرہم علی الاسلام، ان کو مسلمان کرنا چاہتا تھا۔ فمن یکفر بالطاغوت، جو ایمان کفر کرتا ہے طاغوت پر، شیطان یا اصنام، وهو یطلق علی المفرد والجمع، طاغوت کے اطلاق مفرد پر بھی ہوتا ہے، جمع پر جنس ہے۔ طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ کل ما عبد لغیر اللہ، طاغوتی نظام جس کو کہتے ہیں، جس میں اسلامی نظام کے خلاف ہو۔ سمجھ آئی بات؟ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان لاتا ہے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، مضبوطی سے پکڑتا ہے، بالعروۃ الوثقی، مضبوط اس رسی کو، اس عقد کو، بالعقد المحکم، وثق کہتے ہیں، بات ہے بالعروۃ الوثقی، مضبوط کو، اور اس رسی کو کہتے ہیں جس کو مضبوط باندھ لیا گیا ہو۔ لا انفصام لا، اس کے لیے جدائی نہیں ہے۔ واللہ سمیع لما یقال علیم بما یفعل۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کے، یخرجہم من الظلمات، ان کو نکالتا ہے، من الظلمات تاریکی سے، الی النور، روشنی کی طرف۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، ان کے دوست شیطان ہے، یخرجونہم من النور الی الظلمات، ان کو روشنی سے تاریکی کی طرف لے جاتے ہیں۔ ذکر الاخراج اما فی مقابلۃ قولہم یخرجہم من الظلمات، یہاں اخراج کا ذکر کیا، اور اخراج کا ذکر کیوں کیا گیا یہ بتا رہے ہیں۔ یہ اس لیے کہا کہ کافر تو پہلے سے کفر میں ہے نا، ان کو اسلام سے تو کفر کی طرف کوئی نہیں لے گیا، تو کیوں کہا یخرجونہم من النور الی الظلمات، پھر کیوں کہا؟ مصنف فرما رہے ہیں اما فی مقابلۃ یخرجہم من الظلمات، یہ مقابلے کے طور پر ذکر کیا گیا۔ او فی کل من آمن بالنبی قبل بعثتہ من الیہود ثم کفر بہ، جیسے پہلے وہ یہود تھے، نبی پر آمن بالنبی قبل بعثتہ، پہلے کہہ رہے تھے کہ جب نبی مبعوث ہوگا تو ہم مان لے آئیں گے، بعد میں پھر کیا ہو گئے؟ وہ کر گئے۔ یہ فطرت ایمانی مراد ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ۔ اولئک اصحاب النار، یہ جہنمی ہے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ رہیں گے جہنم میں، کیا ہوں گے؟ ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہاں سے 3 واقعے اللہ ذکر فرماتے ہیں ماقبل کے لیے بطور تفریح، لطف نشر مرتب کے طریقے سے۔ علم ترى، پہلا واقعہ ذکر کر رہا ہے، بات سمجھ میں آئے نا؟ آیا آپ نہیں دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے؟ پہلا واقعہ یہ ہے، نمرود وقت کا بادشاہ تھا، ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دعوت دی، کیا دی؟ کہتے ہیں نمرود ابن کنعان، اور یہ ربوبیت کا دعویٰ اس نے کیے تھے جس طرح فرعون نے کیے تھے، اور دنیا کا بادشاہ رہا۔ پہلے بھی کہا آپ کو کہ 4 آدمی ایسے تھے جنہوں نے دنیا پر حکمرانی کی، جن میں 2 مسلمان تھے اور 2 کافر تھے۔ مسلمانوں میں سے ایک سلیمان علیہ السلام ہے اور دوسرا ذوالقرنین ہے۔
مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک حکمرانی کی. اور 2 کافر تھے، ان میں سے یہ نمرود ہے، دوسرا بخت نصر فارس کے بادشاہ تھے، مجوسی تھے. جب دعوت دی اللہ نے فرمایا علم ترائے، آپ نے نہیں دیکھا، حضور نے تو دیکھا نہیں ہے، علم مراد ہے، علم تعلم. الذی، اس آدمی کو حاجہ ابراہیم فی ربہ، جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے، فی ربی، رب کے بارے میں، ان عطا اللہ الملک، یہ جھگڑا اس لیے کر رہا ہے اللہ نے بادشاہ دی. حملہ بطرہ، سمجھ آئی بات، بنعمت اللہ علی ذلک وہو نمرود. اس پیغمبر کے ساتھ لڑنے پر تیار کس نے کیا، کس نے ابھارا اس کو؟ نمرود نے ابھارا. اذ قال ابراہیم، جس وقت کہا ابراہیم نے، لما قال له من ربک، فرمایا رب تیرا کون ہے، الذی تدعونا الیہ، بات سمجھ میں آئے نا؟ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، لما قال له، کہا ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے، من ربک، تیرا رب کون ہے، جس کا طرف تو بلا رہا ہے. ہاں بھائی جگاؤ نا اس کو. ان عطا اللہ الملک، اللہ نے اس کو بادشاہت دی ہے، تو اس وجہ سے یہ نافرمانی کر رہا ہے. لما قال له من ربک، ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے کہا تیرا رب کون ہے، الذی تدعونا الیہ، تم جس کی طرف ہمیں بلاتے ہو. کہتے ہو نہیں اسی سے مانگو. وہ کون ہے؟ تو خود دعوی ربوبیت کر رہا تھا. موسیٰ علیہ حضرت ابراہیم نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، جس کے ہاتھ میں موت و زندگی ہے، یخلق الحیات والموت فی الاجساد، قال وانا احیی و امیت بالقتل والعفو عنہ، ودعا برجلین فقتل احدہما. بات سمجھ میں آنا، فقتل احدہما، بات سمجھ میں آنا، وترک الاخر، 2 آدمی جیل سے نکالے، ایک کو قتل کیا گیا، دوسرے کو چھوڑ دیا. کہتے دیکھو میرا ہاتھ میں بھی یہ چیز. فلما راہ غبیا، ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے یہ کس کو خلق کہتا ہے، سمجھا نہیں. قال ابراہیم منتقلا من الى حجۃ اوضح منها، ایسے دلیل جو اس سے زیادہ واضح ہے. فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب، اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، آپ مغرب سے لائیں. فبہت الذی کفر، اس کے پاس دلیل نہیں تھا، حیران ہو گیا. اتحیر وضع شام، لیکن وہ یہ کیوں نہیں کہا کہ سورج کو مشرق کی طرف سے میں طلوع کرتا ہوں، تیرے رب مغرب کی طرف سے طلوع کر دے. ہاں اس لیے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ سامنے بڑے بوڑھے بھی موجود تھے نا، بڑے عمر کے لوگ بھی تھے جو نمرود کے خلقت سے پہلے سے وہ بتا دیتے نہیں، آپ کے خلقت سے پہلے، آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے سورج جو ہے مشرق سے طلوع ہوتا ہے. مفسرین فرماتے ہیں نمرود طاغوی، وبہت الذی، اور فرعون تھا بڑا چالاک. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب 70,000 لوگوں نے اسلام قبول کی، جادوگروں نے فوراً کہا پہلے تو ان کو سزا دوں گا، پھر کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ شاگرد اور استاد کا مسئلہ ہے. موسیٰ جو ہے بھی جادوگر ہے اور یہ دوسرے بھی جادوگر ہیں، اتنا فرق ہے کہ یہ استاد ہے اور یہ شاگرد ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بات سمجھ میں آئے نا، دونوں جادوگر ہیں، استاد کا مقابلہ شاگرد نہیں کر سکتا. بات سمجھ میں آئی نا، تاکہ دوسرے لوگ جو ہے متاثر نہ ہو جائیں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ کے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. بالکفر الی محجۃ، دلیل کی طرف، محجۃ الاحتجاج ہے، کسی دلیل پکڑنے کے لیے ان کے پاس کوئی حجت نہیں ہوتا. او کالذی، یا دوسرے واقع ہے، یا وہ آدمی
مر علی قریۃ، ایک بستی سے گزر رہا تھا، بیت المقدس تھا، راکباً علی حمار، گدھے پر سوار تھا، ومعہ صلۃ تیننا، بات سمجھنا، اور اس کے پاس جو ہے ایک برتن تھا، اور اس میں فرما رہے ہیں کہ وہ برتن، وہ جو سامان تھا اس میں مختلف چیزیں رکھی ہوئی تھی، ایک تیلا تھا، تینوں بات سمجھنا، وقدح، ایک تیلی جو ہے انجیر کا، وقدح عصیرنا، ایک پیالی جو ہے شیر انگور رکھے۔ وہ عزیر علیہ السلام تھے، یہ کون تھے؟ وقت کا پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کے اولاد میں سے ایک بستی ہلاک ہو چکی تھی، وہی حاویۃ علی عروشہا، یہ بستی اپنے چھتوں سے گرے تھے، لما خر بہا بخت نصر، خر بہا، جب اس کو کیا کر دی بخت نصر بادشاہ نے اس کو زہر کر دیا تھا، تو تباہ کر دیا تھا۔ قال ان یحیی هذه اللہ بعد موتها، اللہ کیسے زندہ کریں گے مرنے کے بعد ان بستی والوں کو، استعظاما لقدرت اللہ، یہ کیفیت پوچھ رہے ہیں، یہ نہیں کہ اللہ اس کو پتہ نہیں ہے، اللہ کی قدرت کے عظمت کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ آپ نے کیسے کیسے قدرت ظاہر فرما دی۔ تو اب کیا فرمایا انہوں نے کیا کہا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے اس کو 100 سال موت دی، ثُمَّ بَعَثَهُ أَحْيَاهُ لِيَرِيَهُ كَيْفِيَّةَ ذَلِكَ، تاکہ بتا دیں کیسے زندہ کیا جاتا ہے۔ قال تعالیٰ کم لبثت مکثت هنا، قال لبثت یوما او بعض یوم، بات سمجھ میں آئی نا؟ ایک پنجاب کا مقرر جو ہے وہ تقریر کر رہا تھا، پہلے بھی آپ کو بتایا، وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ پنجاب کے خطیب بھی عجیب ہوتے ہیں، رات بھر صبح تک جو ہے تقریر کرتے ہیں، صبح پھر نماز نہیں پڑھتے ہیں، سمجھ نہیں آئی بات؟ ہر علاقے کا ایک رواج ہوتا ہے نا، پنجاب اس حوالے سے زرخیز ہے کہ بھئی یہاں پہ خطیب آپ کو ملیں گے اور قائد ملیں گے، بات سمجھ میں آئے؟ تو ویسے بھی پاکستان تو نام ہے پنجاب کے، بات سمجھ میں آئے نا؟ تو وہ ایک تقریر کر رہے تھے، کہتے کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں، بات سمجھ میں آئے نا؟ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں؟ پھر کہتا ہے کہ نہ میں وہاں سے ہو کر آیا ہوں نہ آپ وہاں سے ہو کر آئے ہیں، ان لوگوں سے پوچھتے ہیں جو وہاں سے ہو کر آئے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں، بات سمجھ میں آئی نا؟ کیا کہتے ہیں؟ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں؟ نہ میں وہاں سے ہو کر آیا ہوں نہ آپ وہاں سے ہو کر آئے، تاکہ مجھے بھی پتہ چلے آپ کو بھی پتہ چلے، ان لوگوں سے پوچھتے ہیں جو وہاں سے ہو کر آئے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں؟ پہلے یہ واقعہ ہے، بات سمجھ میں آئی نا؟ عزیر علیہ السلام ایک بستی سے گزر رہے تھے، بات سمجھ میں آئی نا؟ اللہ نے اس کو موت دی، وہ موت بھی عارضی موت تھی، 100 سال تک وہ اسی حالت میں رہا، 100 سال کے بعد اللہ ثم بعثہ فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ، پھر اللہ نے اس کو کیا کر دی؟ اٹھا دیا۔ یہ حقیقی موت بھی نہیں تھی، عارضی موت تھی۔ پھر اللہ پوچھ، اس میں سردی بھی آیا ہوگا، گرمی بھی، بارش بھی ہوئی ہوگی اور سیلاب بھی آیا ہوگا، لیکن پھر پوچھتا ہے کم لبثت، کتنا ٹائم گزارا؟ پتا لبثت یوما او بعض یوم، لگتا تو ایک دن یا آدھا دن ہوا ہوگا، کیونکہ میں صبح تھا
تو ابھی شام ہو رہا ہے، شاید آدھا دن ہو گیا ہوگا۔ وہ تو کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے 100 سال کے، آپ کہتے ہیں کہ مردہ سنتے ہیں، بات سمجھ میں آئی؟ پھر کہتا ہے وہ کیا نام ہے، وہ اصحاب کہف کے 300 سال تک غار میں سوئے رہے۔ جب ایک آدمی کو، جب اللہ نے زندہ کر دیا، ایک آدمی کو شہر میں بھیجا، ان کو پتہ نہیں تھا کہ بھائی اتنا عرصہ گزر چکا ہے 300 سال، اور یہ سکہ بدل چکا ہے اور لوگ بدل چکے ہیں۔ جب ان سے بھی پوچھا تو وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ اپنے کچھ سنا ہی نہیں ہے کچھ۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ اب دیکھیں لوگ کہ کہاں کہاں پہنچ جاتے ہیں، سمجھ نہیں آئی بات۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ وَأَحْيَاهُ لِيَرِيَهُ كَيْفِيَّةَ ذَلِكَ قَالَ تعالى كَمْ لَبِثْتَ مكثت هنا قال لبثت يوما أو بعض يوم لأنه نام أول النهار فقبض وأحيا عند الغروب۔ یہ تو صبح سو گیا تھا نا، فقبض پھر اس کے روح قبضہ کیے گئے، وأحيا عند الغروب، جب سورج غروب ہو رہا تھا تو فظن أنه يوم النوم، وہ سمجھ گئے کہ شاید آج ہی کا دن ہے، یا یہ سمجھا کہ شاید ایک دن بیچ میں وقفہ ہو گیا۔ قال بل لبثت مئة عام، فرمایا مئة عام، بلکہ آپ نے 100 سال وقت گزار دیے۔ فانظر الی طعامک، اب آپ کو بتانا ہے، اپنا کھانا دیکھ، التین وشرابک، تمہارا اپنا وہ جو شراب اور وہ مشروب دیکھیں، شیرہ انگور کو دیکھیں، لم یتسنى یتغیر مع طول الزمان، اتنا عرصہ گزرنے کے بعد اسی طرح تازہ ہے۔ لم یتسنى، ہاں جو ہے اصل ہے، سانہ تو سے ہے، بات سمجھنا نا۔ وقیل لے سکتے ہیں، بعض کہتے ہیں سکتے کے لیے منسان ہی تو، وفی قرأت بحذفها، ایک قرأت میں لم یتسنى، ہاں نہیں ہے۔ وانظر الی حمارک، دیکھیں تم اپنے سواری کو، کیفا ہوا، فرآہ میتن، مرا ہوا دیکھا، وعظامہ بیض تلح، اور اس کی ہڈیاں جو ہے وہ سفید ہو چکے تھے، نظر آ رہے تھے۔ فعلنا ذالک، بات سمجھ میں نا، اور ذالک لتعلم، تاکہ آپ سمجھیں، ولنجعلک آیۃ، تاکہ بنائیں آپ کے لیے ایک نشانی، علی الباصر الناس، وانظر الی العظام، ان ہڈیوں کو دیکھیں، کیف ننشزها، کیسے ہم ان کو زندہ کرتے ہیں، بضم النون وقرئ بفتحها، من انشرا و نشرا لغتان، یہ پہلے صورت میں ننشرها ہوگا، تو اس صورت میں یہ انشرا باب فعل سے ہوگا، مزید ہوگا، اور اگر یہ نون کے فتح کے ساتھ ہو تو ثلاثی مجرد ہوگا۔ وفی قرأت بضمها، ایک قرأت میں ضمہ کے ساتھ ہے، نحرکها ونرفعها، حرکت دیتے ہیں، بات سمجھنا نا۔ تو مصنف علیہ فرما رہے ہیں، اور پھر وزا، اب یہاں پہ کیف ننشرها یا ننشزها، بات سمجھنا نا۔ پہلے معنی جو دو کیے ہیں، یہ ننشرها یا ننشرها کیا ہوگا، اور دوسری صورت جو ہے ننشزها ہو جائے گا۔ انشاز کا معنی حرکت دینے کی اور اٹھانے کی۔ ثم نکسوها لحما، پھر اس میں گوشت ہم چڑھاتے ہیں، فنظر الیہا وقد ترکبت وکسیت لحما، اس نے دیکھا کہ گوشت آ گیا اس میں مل مل کے، اور اس میں روح کو پھونکا گیا، وہاں آئے گا، وہ آواز نکالنا لگے، ناہق کہتے ہیں گدھے کی آواز کو، فلما تبینا، ناہق کہتے ہیں نا کس کو، گدھے کو، حیوان ناہق، فلما تبین لہو، جب ظاہر ہو گیا، ذالک بالمشاہدے، اپنے آنکھوں سے دیکھا، قال عالم، پھر کہنے لگے میں جانتا ہوں، علم مشاہدے کے ساتھ، جانتا تو پہلے بھی تھا، کیا تھا، لیکن اپنے آنکھوں سے ابھی دیکھا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وفی قرأت عالم ان امر من اللہ، فلما تبین لہ قال عالم علم مشاہدۃ ان اللہ
بات سمجھ میں آنا. اور یا یہ ہے کہ ایک قرأت میں علم ان اللہ علی کل شیء قدیر امر ہوگا، یہ اللہ کی طرف سے، یہ سمجھ لیں اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے.